بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم 16ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16ویں پارے کے آغاز میں اور 15ویں پارے کے اختتام میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ چنانچہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل کے اندر گفتگو فرما رہے تھے۔ کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا، اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ، آپ بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ اس نیت سے تھا کہ مخلوق میں چونکہ میں نبی ہوں اور نبی اپنی امت سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس کی شان بھی زیادہ ہوتی ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ کریم نے اپنے نبی کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا، یعنی کہنا یہ چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کی مرضی کے مطابق کہ سب سے بڑا عالم اس وقت اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے، وہ عالم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اے کلیم، تجھ سے بھی بڑا عالم اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے مولا، وہ کون سا شخص ہے؟ میری رہنمائی فرما، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ مجمع البحرین، یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ ایک میرا بندہ رہتا ہے، اس کو میں نے بہت بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں، اذ قال موسیٰ لفتاہ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو کہا، اپنے خادم کو کہا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین کو پہنچ جاؤں، یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کو پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا مدتوں چلتا رہوں، یعنی اگرچہ مجھے اس سفر میں ساری زندگی لگ جائے، پھر بھی میں اس اللہ کے بندے سے ملاقات کر کے رہوں گا، اس سے علم حاصل کر کے رہوں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنا یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس میں اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پہ رہ سکتا ہوں کہ آپ اللہ کی دی ہوئی تعلیم میں سے کچھ مجھے سکھا دیں، یعنی وہ علم کچھ مجھے دے دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جواب یہ تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، رہ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، اور شریعت جو ہے وہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس امور باطنیہ کا علم تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا تھا، اور وہ باطن کو دیکھ کے، حقیقت کو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے، تو معاملات بگڑنے کا خدشہ تھا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، جیسے آپ چاہتے ہیں میں اسی طریقے سے کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط لگائی، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، آپ میرے ساتھ اس شرط پہ رہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں جب تک میں خود نہ اس شے کے بارے میں ذکر کر دوں۔ چنانچہ سفر جاری ہو جاتا ہے، دریائی سفر کرتے ہیں، ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑا پکڑا، اس کشتی کے ایک پٹے کو توڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے اس کشتی کے پھٹے کو چیر دیا تاکہ آپ اس کشتی والوں کو غرق کر دیں، ڈبو دیں۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ ایک ناپسندیدہ معاملہ ہے، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مزدوروں کی کشتی ہے، وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول چکا تھا لہذا میری پکڑ نہ کریں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر چل پڑتے ہیں، حتی اذا لاقیا غلاما، یہ دونوں ہستیاں ایک
بچے سے جا کے ملتے ہیں، جو بچہ کھیل رہا تھا دوسرے بچوں کے اندر، بڑا خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، اس کی گردن کو مروڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، فرمانے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا ہے؟ یعنی اس کا قصور بھی نہیں، بغیر کسی قصور کے قصاص بھی نہیں دیا جا رہا، آپ نے ویسے ہی اس کو قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ تو بڑی ناپسندیدہ چیز لائے ہیں، آپ کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر کہتے ہیں الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں آپ سے اب کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ عذر کی حالت میں پہنچ جائیں گے، پھر آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، میں الگ خود ہو جاؤں گا۔ فانطلقا، پھر چلتے ہیں، ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں رہنے والوں سے کھانا مانگا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، مہمان نوازی کرو، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کیسے منحوس لوگ ہیں، ہم بھوکے ہیں، مہمان نوازی طلب کر رہے ہیں، یہ مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا اس بستی کے اندر ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہوئی پڑی ہے، آپ نے اس کو گرایا اور دوبارہ گارا بنا کے اس کو بالکل سیدھا کر دیا، صحیح طریقے سے وہ دیوار تیار کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ عجیب اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا ہے، آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر کوئی اجرت لے سکتے تھے جس سے ہم کھانا کھا لیتے، لیکن آپ نے بغیر اجرت کے اتنی عالیشان دیوار بنا دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نہیں چل سکتے، لیکن اب علیحدہ ہونے سے پہلے ان باتوں کی تعویل سن لیجئے، ان کا اصل حقیقت سن لیجئے جو میں نے کام کیے۔ سب سے پہلا کام میں نے جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کشتی کے ایک پھٹے کو توڑ دیا، اس کی وجہ یہ تھی وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وہ کچھ مزدوروں کی کشتی تھی، غریبوں کی کشتی تھی، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، ظالم تھا، جو ہر بے عیب کشتی کو چھین رہا تھا، غصب کر رہا تھا۔ اگر وہ کشتی اس حالت میں جاتی تو اس بادشاہ نے اس کشتی کو غصب کر لینا تھا، بیچارے بے روزگار ہو جاتے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی تھوڑا سا عیب لگا دوں، اور عیب والی کشتی کو وہ بادشاہ نہیں پکڑتا تھا، تو جب میں نے وہ عیب لگا دیا اب وہ کشتی غصب ہونے سے بچ گئی، ان کا بڑا نقصان نہیں ہوا، میں نے ان کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے یہ تھوڑا سا عیب لگایا تھا، میں ان کو ڈبانا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری بات، جو میں نے ایک بچہ قتل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ بڑے ہو کے کافر ہونا تھا، اس نے اپنے والدین کو کفر پہ مجبور کرنا تھا۔ اب اس کے والدین ایماندار تھے تو ان کے ایمان کا خطرہ ہو چکا تھا، میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک ان کو اور نیک بیٹا عطا فرما دے، تو اس لیے میں نے ان کو اس بچے کو قتل کیا تاکہ بڑا ہو کے وہ والدین کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بنے، ان کے ایمان کو ضائع کرنے کا وہ سبب نہ بنے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے اور بیٹا عطا فرمائے گا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کیا۔ اور تیسری چیز، جو دیوار میں نے ٹھیک کی وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، ان کا والد وکان ابوہما صالحا، ان کا والد نیک شخص تھا، وہ فوت ہوا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا، اور یہ اس نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے پھر خود اس دیوار کے نیچے سے وہ خزانہ نکال لیں گے، اگر وہ کہیں اور رکھتا تو یہ بستی والوں نے ان کا خزانہ اٹھا لینا تھا، وہ ضائع ہو جانا تھا، تو اب وہ دیوار گرنے والی تھی جس کے نیچے سے خزانہ نکل سکتا تھا، ان یتیم بچوں کا بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ دیوار گرا کے اس کو صحیح طریقے سے بنا لیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو یہ اپنا خزانہ جو اپنے والد کی وراثت ہے اس کو وہاں سے وہ نکال سکیں، لے سکیں۔ ان یتیم بچوں کا بھلا کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوتا رہا۔ اب اس پارے کے اندر خصوصی طور پہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ ہوا۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرمائیں میں تم پر ان کا تذکرہ پڑھتا ہوں، سناتا ہوں تم کو۔ اب حضرت ذوالقرنین، ان کا نام ہے اسکندر ذوالقرنین، اب یہ حضرت خضر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والے ہیں۔
اللہ کریم نے فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو ہر چیز کا سامان عطا فرمایا تھا، یعنی ان کے پاس علم بھی تھا، طاقت بھی تھی، پاور بھی تھی، فوج بھی تھی، جو مرضی کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے۔ ان کی بادشاہت ایک ایسی تھی جس میں سب کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے دور میں ان کے علم بردار ہوتے تھے، یعنی جھنڈا اٹھانے والے حضرت خضر علیہ السلام ہوتے تھے، حضرت ذوالقرنین جو ہے یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اب ان دونوں ہستیوں نے یہ سن رکھا تھا کہ دنیا کے اندر کہیں آب حیات ہے جس کو پینے والا شخص کبھی مرتا نہیں، اس کو اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دونوں ہستیاں آب حیات کی تلاش میں سفر کرتے رہے، دور دراز کے سفر کیے۔ اللہ کی قدرت کہ حضرت ذوالقرنین کو وہ پانی نہ مل سکا آب حیات، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ مل گیا، انہوں نے وہ پانی نوش فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دائمی زندگی عطا فرما دی۔ اس وقت بھی وہ باقاعدہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ والوں سے وہ ملتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین دنیا کے بادشاہ تھے۔ 4 قسم کے بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو 2 مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت ذوالقرنین ہے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے، اور جو کافر بادشاہ تھے ان میں سے ایک بخت نصر ہے، اور دوسرے نمبر پہ نمرود ہے جس نے پوری دنیا کے اندر بادشاہت کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو سفر کیے ان میں سے 3 سفروں کا اس مقام پہ ذکر ہے۔ پہلا سفر فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ایک راستہ انہوں نے لیا، ایک سامان کے پیچھے چلے، مطلب ایک راستہ اختیار کیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے، مغرب میں پہنچے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، انہوں نے سورج کو ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا دیکھا، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ جس طرح ایک پانی کے اندر سفر کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ پانی میں سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے، ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وجد عندها قوما، آپ نے وہاں ایک قوم پائی، وہ قوم کافر تھی۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ ان کو عذاب دیں، سزا دیں، یا تو آپ ان کے بارے میں اس نے سلوک اختیار فرمائے، اچھا رویہ اختیار فرمائے، ہم نے آپ کو حق عطا فرمایا ہے۔ تو اب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مولا، جو کفر پہ ڈٹا رہے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو کفر کو چھوڑ کے ایمان لائے گا، ایمان اختیار کرے گا، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ ہر کیف وہاں اس طرح یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لائے جن کے ساتھ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن سلوک کیا، اور جو کفر پہ ڈٹے رہے آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ پھر آپ کا سفر جو ہے وہ مشرق کی طرف تھا، مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک قوم تھی جن کے پاس لباس بھی نہیں تھا، اور سورج سے بچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی سایہ وہاں پر بالکل نہیں تھا، سورج انہی پر طلوع ہوتا تھا۔ اب سورج کی تپش سے بچنے کے لیے وہ صبح کے وقت زمین کے اندر انہوں نے سرنگ بنائے ہوئے تھے، وہاں داخل ہو جاتے تھے، اور زمین نرم تھی، اس کے اوپر کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی تھی، تو جب سورج زائل ہوتا پھر وہ نکل آتے اور اپنے کام کاج کرتے۔ وہ قوم بھی کافر تھی، ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا کہ ان میں سے جس کو چاہو سزا دو اور جس کو چاہو حسن سلوک عطا کرو، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر بھی یہی معاملہ اختیار فرمایا۔ تیسرا سفر آپ کا تھا شمال کی طرف، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ اب ایک پہاڑ ایک کونے سے دنیا کے ایک حصے سے لگا ہوا تھا، دوسرا دوسرے حصے سے لگا ہوا تھا، درمیان میں ایک راستہ تھا، وہاں ایک قوم آباد تھی جن کی بات سمجھنا انتہائی دشوار تھا، یعنی عجیب و غریب قسم کی ان کی بولیاں تھی جو آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اشارے سے یا کوئی نمائندہ مقرر کر کے آپ نے ان کی بات کسی طریقے سے سمجھی۔ تو انہوں نے ایک شکایت کی اور ایک گزارش کی کہ اے ذوالقرنین، ہمارے اس راستے سے، یعنی یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے، یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی قوم ہے، یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو یہ آ کے سب کچھ کھا جاتے ہیں، انسانوں کو کھا جاتے ہیں، جانوروں کو، درندوں کو، وحشی جانوروں کو کھاتے ہیں، سانپ کھا جاتے ہیں، بچھو کھا جاتے ہیں، اور سبزیاں، فصلیں وغیرہ یہ سب تباہ کر جاتے ہیں، اور خشک جو سامان ہوتا ہے وہ لاد کے چلے جاتے ہیں، لوگ جو ان کے سامنے آتے ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں، جو چھپ جاتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ مہربانی فرما کے
ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ہم آپ کو اجرت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر، جو مجھے میرے رب نے طاقت اور پاور اور سامان عطا فرمایا وہ میرے پاس بہتر ہے، وہ ٹھیک ہے، تمہارے سامان کی ضرورت نہیں، فاعینونی بقوت، تم زور بازو کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی ہیلپ کرو، کام کرواؤ میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا حکم فرمائے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں میرے پاس لے آؤ، یعنی جس طرح اینٹیں ہوتی ہیں تیار شدہ ایک سائز کی، اسی طرح لوہے کی چادریں لے کے آؤ۔ پہلے تو آپ نے کھدائی کروائی، اس جگہ پہ پانی کی تہہ تک جب پہنچتے ہیں وہاں پتھر اور کوئلہ ڈال دیا، اوپر تک پتھر لے کے آئے، پھر فرمایا لوہے کی چادریں، لوہے کی چادروں سے اس دیوار کو مضبوط کیا گیا، پھر اس کوئلے کے اندر آگ لگائی گئی اور آگ اتنا جلائی کہ وہ پوری دیوار آگ کی مثل بن گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ، میں اس پہ اونڈیل دیتا ہوں، تو وہ پوری دیوار ایک قسم کا لوہا بن گئی اور پہاڑوں کے برابر تھی اور مضبوط ترین ملائم تھی، اس پہ چڑھنا بھی مشکل تھا اور اوپر سے گزرنا بھی مشکل تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب یاجوج ماجوج اس دیوار پہ چڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور اس میں سوراخ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وہ بڑی مضبوط ہے اور اونچی دیوار ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا آدھا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، یعنی یہ جو دیوار بنی ہے یہ اللہ کی مہربانی سے بنی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت قریب آئے گی، اللہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اب وہ یاجوج ماجوج جو بہت بڑی قوم ہے، کروڑوں کے حساب سے، فرمایا وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، قیامت تک اس طرح وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب سوراخ کرنے کے قریب پہنچتے ہیں پھر ان کا سربراہ کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو، کل ہم آ کے کر لیں گے، یہ ٹوٹ جائے گی دیوار، پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اپنی طاقت سے اس دیوار کو دوبارہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے یہ کرتے رہیں گے، جب قیامت قریب ہوئے گی، جب قیامت قریب آئے گی تو پھر یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل یہ کر لیں گے، تو جب انشاءاللہ کہیں گے پھر جب کل آئیں گے وہ دیوار اسی حالت میں ہوگی، یعنی جتنا سوراخ کر چکے تھے اتنا ہوا پڑا ہوگا، پھر وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے گی۔ جب انشاءاللہ یہ کہیں گے تو پھر وہ آسانی سے اس دیوار میں سوراخ کر لیں گے اور پھر دنیا پہ وہ آ جائیں گے اور ساری عوام کو کھا جائیں گے۔ روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دجال کو قتل کر لیں گے، پھر رب تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں، اپنے آپ کو محصور کر لیں، قید کر لیں۔ اب ایک ایسی قوم آنے والی ہے جس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ قوم کون سی ہے؟ وہ یاجوج ماجوج۔ آپ ادھر چلے جائیں گے تو یہ یاجوج ماجوج پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 میل کی مسافت پہ ان کا لشکر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا، جس راستے سے گزریں گے وہاں کا پانی اس طریقے سے پی جائیں گے کہ دوسری جماعت جب ان کی آئے گی وہ یہ سمجھے گی کہ کبھی اس جگہ پہ پانی آیا ہی نہیں، اس سائڈ پہ پانی آیا نہیں، تو ساری دنیا پہ وہ پھر جائیں گے اور ہر چیز کو کھا جائیں گے۔ جب وہ ہر چیز کو کھا کے انسانوں کو قتل کر لیں گے، کافروں کو، مسلمان تو کوہ طور پہ محصور ہوں گے، تو پھر یہ لوگ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا کو فتح کر لیا، اب ہم آسمان والوں کو فتح کرتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ سے اب جنگ کر رہے ہیں، تو اللہ کی قدرت رب تعالیٰ اوپر سے ان تیروں کو خون آلود کروا کے واپس بھیجے گا۔ اب جب خون آلود ہو کے تیر واپس آئیں گے پھر خوش ہوں گے کہ ہم آسمان والوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور ان کو بھی شکست دے رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف دعا فرمائیں گے، دعا ضرر فرمائیں گے کہ یا اللہ ان کو تباہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی ہر طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کی ایک جماعت بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو نوچ کے دور دراز لے جائے گی، جہاں رب تعالیٰ چاہے گا وہاں ان کو پھینک کے آئیں گے۔ پھر مسلمان آئیں گے اور ان کے جو سامان ہیں، ان کی کمانیں ہیں، تیر ہیں، تو وہ ساری کی ساری جلاتے رہیں گے، 7 سال ان کے سامان کو جلانے میں لگ جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑی قوم ہے یاجوج ماجوج کی، یہ چند لوگ نہیں ہیں، یہ پوری دنیا پہ پھیل جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مارے گا۔ تو یہ واقعہ اس پارے کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے جس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جس وقت پنگورے میں تھے انہوں نے جو گفتگو کی اور کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ تو اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں ہی نبوت عطا فرما دی گئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کا قول یہ ہے اگر ابن مریم کو محمد الرسول اللہ کے نالین کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے تو ابن مریم اس پہ بھی فخر محسوس کرے گا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں نبوت مل رہی ہے تو ہمارے محبوب علیہ السلام کو کیا 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ ہرگز نہیں۔ آقا کریم سب سے پہلے نبی ہے۔ ہمارے آقا کریم فرماتے کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسد میں تھے، یعنی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، یعنی حضور نبوت ملنے کے اعتبار سے اول ہیں لیکن تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں۔ حضور نے 40 سال کے بعد جو اعلان فرمایا اس وقت نبوت آپ کو عطا نہیں ہوئی بلکہ اس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، آپ کی نبوت پہلے سے تھی۔ اب کچھ اور بھی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی کہ میں جو کچھ کھا کے آتے ہو اس کی بھی خبر دیتا ہوں اور جو کچھ تم گھروں میں جمع کر کے آتے ہو اس کی میں خبر دیتا ہوں، یعنی مجھے اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو بھی ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔